بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ باتیں ہمارے مذہب نے ایسی بتائی ہیں کہ آج کے لوگ اس کو تنگ نظری کہتے ہیں، لیکن ہم آج پوری ذمہ داری سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود بتائیں گے کہ جن سے تجاوز کرنے سے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھ کر ان باتوں کو جان لیں اور اپنا بے پناہ خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے سے شادی شدہ جوڑوں کے لیے کچھ حدود بیان کیے ہیں، اور کوئی شادی شدہ جوڑا ان حدود کو پار نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ آج کے ٹاپک میں ہم جن حدود اور غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ غلطیاں ایسی ہیں کہ میاں یا بیوی ان غلطیوں میں چاہے دانستہ طور پر ملوث ہوں یا غیر دانستہ طور پر، میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی میاں کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان غلطیوں اور حدود کے بارے میں جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے لازم ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسی غلطیوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکے، تاکہ ان کی زندگی میں ایسی پیچیدگی کی نوبت نہ آنے پائے۔ یہ غلطیاں اور گناہ کون کون سے ہیں، اس بارے میں اب ہم مکمل تفصیل بیان کرتے ہیں۔ نکاح ٹوٹ جانے کی جو سب سے پہلی وجہ اسلام میں بتائی جاتی ہے وہ ہے موت۔ میاں بیوی میں جیسے ہی کسی ایک کی روح پرواز کر جائے تو اسی لمحے نکاح ختم ہو جاتا ہے اور بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ خلا ہے، جس میں میاں بیوی باہمی طور پر طلاق کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ الہ ہے، جس میں شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے اور اس قسم کی بعد باقی 4 ماہ بستری نہ کرے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ ضروری ہے کہ شوہر قسم کھائے، بنا قسم کھائے ہم بستری نہ کرنے پر طلاق نہیں ہوگی۔ چوتھی وجہ جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے لعان، جس میں شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، اور لعان یہ ہے کہ شوہر 5 دفعہ قسم کھا کر بتائے، میں اپنی بات میں سچا ہوں اور اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ اسی طرح اگر شوہر 4 عرصے کے لیے غائب ہو جائے تو قاضی اس کی بیوی کو نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ زوجین میں سے اگر کوئی بھی دین اسلام سے منحرف ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اس طرح اگر معتبر ذرائع سے یہ پتہ چل جائے کہ میاں بیوی آپس میں رضائی بھائی بہن ہیں تو قاضی دونوں میں لازمی تفریق کروا دے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی حدود قائم کی ہیں اور رشتوں کا آپس میں تقدس بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے رشتے بنائے ہیں، خون کے رشتے، نکاح کے رشتے، دودھ کے رشتے، سسرال کے رشتے، اور ہر ایک رشتے کی اپنی حدود مقرر فرمائی ہے۔ کوئی رشتے محرم قرار دیے گئے اور کوئی غیر محرم، اور مسلمان کے لیے قرآن میں یہ تعلیمات سکھائی گئی ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کس رشتے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور کیسا سلوک کرنا ہے، اور ہر رشتے کے لیے اپنے اپنے حقوق مختص کر دیے گئے ہیں اور ان کی حدود بھی بتائی گئی ہیں۔ چلیں بات کو نکاح کے بعد کے رشتوں میں وہ حدود بتاتے ہیں جن میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان رشتوں میں ذرا برابر بھی بے احتیاطی کی گئی تو بیوی اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی ایسا ہونے سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جب بیٹا 7 سال کا اوپر کا ہو جائے تو چاہیے کہ وہ ماں کے ساتھ نہ سوئے، اور اسی طرح بیٹی جب 7 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے، اس لیے اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ شریعت نے یہ احکام اس لیے نافذ کیے ہیں کہ اگر ان احکام کی پاسداری نہ کی گئی تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی طرح جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو اسے باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں احتیاط برتے۔ باپ کو چاہیے کہ اگر وہ پیار کرتا بھی ہے چاہے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے، بوسہ لینا ہو تو بھی سر پر لے۔ اس طرح باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر یہ احتیاط نہ برتی گئی اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت ابھر گئی تو اس صورت میں اس شخص کے لیے اس کی اپنی بیوی یعنی اس کی بیٹی کی ماں اس ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور یہ حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔
اس لیے ہماری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط برتیں، احکام شریعت کے مطابق ان کو اپنے بستر سے اور اس طرح بہنوں کے بستر سے دور کریں۔ آج کل دینی اسلام سے دوری اور اسلامی تعلیمات نہ سیکھنے کی وجہ سے پہلے لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جاتا ہے اور ان کو حدود نہیں بتائی جاتی اور پھر بعد میں رونا رویا جاتا ہے جو بے سود ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو 7 سال سے اوپر ہونے پر بھی باپ کے ساتھ سلایا جائے لیکن ماں کے پاس نہ سوئے، اور بیٹی ماں کے پاس تو سو سکتی ہے لیکن باپ کے پاس نہ سوئے۔ اسی طرح ایک اہم رشتہ ساس اور داماد کا ہے۔ اگر نکاح کے بعد شوہر اپنی ساس کو ماں سمجھنے کی بجائے بدنیتی سے کام لے جس سے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، جس سے ان میں شہوت آ جائے، تو بیوی اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جو حدود شریعت نے طے کیے ہیں ان کی پاسداری کرے، کیونکہ نکاح صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی زوجیت کے لیے صرف اس کی بیوی حلال ہوتی ہے، لہذا باقی سب رشتوں کے ساتھ برتاؤ میں ایک مرد کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب سسر کے لیے ضروری ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی جیسا سمجھے اور اس کو بیٹی کا درجہ دے۔ اب جس کو دین کی سمجھ ہوگی، شریعت کی سمجھ ہوگی، تو وہ ان رشتوں میں جو فاصلے طے ہیں ان کی پاسداری کرے گا، لیکن جو شرعی حصول سے ناواقف ہوگا وہ ان کی پاسداری نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر سسر اور بہو میں شہوت کا رشتہ قائم ہو جائے تو تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل کے رشتوں میں تو پہلے بے تکلفیاں بھی اختیار کی جاتی ہیں اور جن بے تکلفیوں کو برا نہیں جانا جاتا، جو بعد میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ لوگ اپنا نکاح ہی تڑوا بیٹھتے ہیں۔ خدا را شریعت کو سیکھیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تاکہ ہمارے رشتے پاک رہ سکیں اور ہمارے گھروں میں مذکورہ بالا صورتحال پیدا نہ ہو۔ سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ کبھی بھی دو مخالف ہم جیسوں کو اکیلے بیٹھنے کا موقع نہ دیا جائے، کیونکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو کسی بھی پاک رشتے کو ختم کر سکتا ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں شیطان کے وسوسوں سے دور رکھنا اور ہمیں ہمارے رشتوں میں پاک دامنی عطا فرما، آمین۔ 100 ویورز مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں ویڈیو کے بارے میں کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔